بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ درود شریف سے متعلق ایک بہت اہم بات جو بہت بار گھوم پھر کر آتی ہی رہتی ہے۔ ہمیں اتنے دن ہو گئے ہیں درود شریف پڑھتے ہوئے، ہم اتنا پڑھ رہے ہیں، ہمیں اتنا وقت ہو گیا ہے اور ہمارے پڑھنے میں تاثیر نہیں آ رہی۔ یہ ایک سوال گھوم پھر کر بار بار آتا ہی رہتا ہے۔ تو بزرگوں، اس کا جواب بھی ویسے تو پرانا ہی ہے، لیکن ایک بات بہت اچھے سے سن لیجئے۔ ہماری کوئی بھی عبادت، اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں۔ اللہ کرے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں۔ سب سے پہلا ہمارا مقصد یہ ہے۔ اور رہ گئی پھر اس کے بعد میں ہماری کسی حاجت کے پورا ہونے کے متعلق۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، آپ کو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ چاہے تو وہی مل جائے جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے، یا پھر اس سے کوئی بہتر چیز مل جائے، یا پھر کوئی بلا آنے والی تھی اس کو ٹال دیا جائے، یا پھر آخرت کے لیے آپ کی دعا کو ریزرو کر دیا جائے کہ آخرت میں اس کا اجر دے دیا جائے۔ کل ملا کر ان چار صورتوں میں سے جو بھی صورت ہوگی ضرور انشاءاللہ مومن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جو صوفیاء کاملین ہیں، جو اہل اللہ ہیں، ان کا ایک خاص، ان کے یہاں ایک بہت خاص ایک طریقہ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے معاملات کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دینا۔ یا اللہ میری یہ حاجت ہے، اس میں خیر فرما کر مجھے عطا فرما دیجئے، اور اگر اللہ آپ اس میں خوش نہیں ہیں تو پھر میرے دل سے اس حاجت کو نکال دیجئے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو زندوں میں سمجھ ہی نہ کہ پھر کسی چیز کی نہ خوشی ہے نہ کسی چیز کا غم۔ اور میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ دنیا کی خوشیوں کے پیچھے اتنے دیوانے نہ ہو جاؤ کہ اپنی عقل کو ہی کھو بیٹھو، اپنے رب سے ہی دور ہو جاؤ، نعوذ باللہ من، اور اپنی غموم و ہموم اور اپنی پریشانیوں کی وجہ سے اتنے مایوس نہ ہو جاؤ کہ اللہ کو اس حالت میں بھی نعوذ باللہ بھلا بیٹھو۔ اس لیے دنیا کی خوشیوں کو خوشیاں نہیں سمجھنا ہے، دنیا کے غموں کو غم نہیں سمجھنا ہے۔ یہ اگر وقتی طور پر خوشی بھی ہوتی ہے انسان کو، اور وقتی طور پر غم بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو وقتی بنایا جائے اور وقتی سمجھا جائے۔ اب اللہ رب العزت اگر وہ چیز نہیں دے رہے ہیں جو آپ مانگ رہے ہیں، تو پھر اس معاملے کو اللہ ہی کے حوالے کر دیا جائے کہ اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ اگر مجھے یہ چیز نہیں دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ میرے حق میں آپ کے علم کے مطابق بہتر نہ ہو، اس لیے پھر اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، بہت زیادہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اور جب تک آپ کی بساط ہے، جب تک آپ کا تحمل ہے، جب تک آپ کا صبر آپ کا ساتھ دیتا ہے، اس وقت تک مانگتے رہیں۔ اور جب آپ کو لگنے لگے کہ میرا صبر میرا ساتھ چھوڑتا چلا جا رہا ہے یا چھوڑنے کی طرف جا رہا ہے، تو پھر آپ اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ جیسے آپ کریں گے بس وہی مجھے منظور ہے اور وہی میرے حق میں بہتر ہے۔ اس سے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ویسے تو یاد رکھیے کہ درود شریف پڑھنے والے مایوس نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی مشیت اور مصلحت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ کئی بار ہم ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جس چیز کا نہ ملنا طے ہے، مقرر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کے ہاتھ میں 6 انگلیاں ہیں۔ ایک ایسا میسج میرے پاس سب سے پہلے آیا تھا، ایک ہاتھ میں 6 انگلیاں ہیں،
اب وہ کہہ رہے ہیں میں کتنی بھی تعداد پڑھوں مجھے بتائیے، یہ چھٹی انگلی صاف ختم ہو جانی چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ تو ہے نہیں کہ رات کو جبریل علیہ السلام آئیں گے اور آپ کی سرجری کر کے اس کو ختم کر دیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں لیکن ایک صورت ہو سکتی ہے، کیا کہ آپ درود شریف پڑھتے رہیں، اللہ رب العزت کے حضور میں دعائیں کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ ابھی تک تو کوئی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہوگا، پھر اللہ کے حکم سے کوئی ایسا ڈاکٹر پیدا ہو جائے، کوئی ایسا ڈاکٹر آپ کے رابطے میں آ جائے، وہ کہے ہاں اس کی سرجری میں کر دوں گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کام نہیں ہوا؟ جب سارے ڈاکٹرز آپ کو مایوس کر رہے تھے، آپ نے درود شریف میں دعا کی، اللہ نے فضل کیا، ایک ڈاکٹر آپ کو ایسا مل گیا جس نے کہا چلیے اس کی سرجری میں کر دوں گا اور انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی، اس نے کر بھی دیا، اللہ کے حکم سے کامیاب بھی ہو گئی۔ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا آپ کامیاب نہیں ہوئے؟ میں مانتا ہوں آپ کامیاب ہو گئے، آپ کامیاب ہو گئے۔ سب سے زیادہ مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ دو قسم کے مسئلے ہیں، ایک مسئلہ ہے پسند کی شادی یا پھر وقت پر شادی، اور دوسرا مسئلہ ہے کاروبار کا مسئلہ۔ ان دو چیزوں کے رابطے فون میں سے سب سے زیادہ آتے ہیں، سب سے زیادہ آتے ہیں۔ اس لیے عزیزو، شادیوں کے سلسلے میں سنت کو اگر معاشرہ اختیار کر لے تو پھر انشاءاللہ شادیوں کے مسئلے اٹکے نہیں رہ سکتے۔ شادیوں کے مسئلے اصل میں وظیفوں سے حل نہیں ہوں گے۔ تھوڑی میں ایسی بات کہنے چلا ہوں جس کو شاید میری بات کو قبول نہ کیا جائے، لیکن شادیوں کے مسئلے وظیفوں سے حل نہیں ہوں گے، شادیوں کے مسئلے شریعت سے حل ہوں گے، شریعت سے حل ہوں گے۔ اب شریعت معاشرے میں ہے ہی نہیں، ہوگی چلو جن ملکوں میں ہوگی، ہم تو نہیں دیکھتے، ہمارے معاشرے میں تو ہے نہیں جی شریعت۔ جہاں میں رہتا ہوں یہاں تو شریعت کا ہمیں دینداروں میں بھی دین نظر نہیں آتا۔ ہوتے ہوں گے کچھ لوگ، ایسا بھی نہیں ہے کہ صاحب بالکل ناپید ہی ہو گئے، نہیں ہیں، ہوتے ہیں کچھ لوگ اللہ والے، لیکن عام طور پر اپنے کو دیندار کہنے والوں میں بھی دین نظر نہیں آتا۔ کسی کے حلق میں اٹکا ہے، کسی کے تھوڑا سے نیچے اتر گیا ہے، پھر کسی کے اور تھوڑے سے نیچے اتر گیا ہے، دل تک تو کسی کے پہنچا ہوتا ہے، اور دیندار وہ ہے جس کے دل میں دین داخل ہو گیا۔ تو دیکھو، آپ اگر شادیوں کے لیے وظیفے پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، پڑھو، درود شریف باعث اجر ہے، کوئی شک نہیں، درود شریف ہر مسئلے کا حل ہے، اس میں کوئی شک و تردد نہیں ہے، لیکن شادیوں کے مسئلے وظیفوں سے نہیں شریعت سے حل ہوں گے۔ یہ جملہ میرا یاد رہے، شریعت نے آپ کو جو گنجائشیں دی ہیں، ان گنجائشوں کا استعمال کریں، جہاں روک دیا ہے وہاں رک جائیں، جہاں ڈھیل دی ہے وہاں ڈھیل کا فائدہ اٹھائیں، ایسے حل ہوں گے۔ جو خرافات ہو رہی ہیں ان کو روکا جائے، اور معاشرے کو کثرت ازدواج کی طرف آنا چاہیے، تاکہ لڑکیوں کے مسئلے حل ہوں، خواتین کے مسئلے حل ہوں۔ صدقے اور زکوٰۃ سے خواتین کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے، ان کے مسائل اتنے زیادہ ہیں، خواتین کے مسئلے صرف صدقے اور زکوٰۃ سے حل نہیں ہو سکتے، یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے، یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے۔ ایسے سمجھو ایک ماں کو بہت سارے آلات و اسباب لا کر اس کے گھر پہ رکھا جائے، بیچاری بیوہ ہے، اور اس کو کھانے کو نہ دیا جائے، گھر میں اے سی بھی لگاؤ، پنکھا بھی لگاؤ، سب کچھ لا کے رکھو، کھانے کو مت دو، مجھے بتاؤ کیا اس کا پیٹ بھر جائے گا اس اے سی لگنے سے اور اس ساری فیسلٹیز سے؟ ایسے بیواؤں کے مسئلے ہیں، خواتین کے مسئلے ہیں، ان کی آپ کتنی بھی مدد کرو، انہیں اگر شوہر آپ نہیں دے سکتے تو آپ کی کتنی بھی بڑی مدد ہے وہ ادھوری ہے، اور شریعت نے ان کو شوہر دینے کی بات کی ہے۔ اس لیے جو ہمارے حضرات اٹکے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے بہت دن ہو گئے پڑھتے ہوئے، شادی نہیں ہو رہی، تو شریعت کو فالو کیجئے، شادیاں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ رہ گئی کاروبار کی بات، کاروبار کے مسئلے اس طرح سے ہیں کہ ہم کاروبار کے لیے دعائیں تو خوب کرتے ہیں کہ کاروبار چل جائے، یہ بھی وظیفہ پڑھیں گے، وہ بھی پڑھیں گے، سب کچھ پڑھیں گے، لیکن بعض کا رزق آنے کا ذریعہ حلال نہیں ہوتا،
اور بعض کا رزق کے خرچ ہونے کا جو مقام ہے وہ حلال نہیں ہوتا. حلال کما رہا ہے، بڑی محنت سے کما رہا ہے، لیکن جہاں خرچ کر رہا ہے وہ خرچ کا راستہ حلال نہیں ہوتا، برکت نہیں ہوگی. اور کبھی خرچ کا راستہ تو حلال ہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، ماں باپ پر خرچ کرتا ہے، لیکن جس راستے سے رزق آ رہا ہوتا ہے وہ حلال نہیں ہوتا. تو کیا اس رزق کے لیے وظیفے پڑھنے کافی ہوں گے؟ رزق میں یہ دو بنیادی شرطیں ہیں، رزق کے آنے کے راستے بھی حلال ہوں اور رزق کے جانے کے راستے بھی حلال ہوں. اب اگر آپ تھوڑی سی بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں نا، فجر کی نماز پڑھ کے اور دعا کر کے کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنے آفس جا رہا ہوں، اپنے جاب پر جا رہا ہوں، اپنے مزدوری پر جا رہا ہوں، اپنے کاروبار، جہاں بھی جو بھی بندہ کرتا ہے کہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ میں اپنے کام پر جا رہا ہوں، اپنے کاروبار پر جا رہا ہوں، مجھے برکتوں والا رزق عطا فرما دیں. اب ٹھیک ہے بات، کیونکہ اس کا آمد کا راستہ بھی حلال اور اس کا جانے کا راستہ بھی حلال. اب اسے بہت لمبے لمبے وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے عزیزو، مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے، اپنے طریقے کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب آدمی کئی بار کسی مولانا صاحب سے وظیفہ پوچھ کر آیا، ایسا ہوتا ہے، مولانا صاحب سے وظیفہ پوچھ کر آیا کہ میری لاٹری لگ جائے. میں ایک مرتبہ کاندھلا بس اسٹاپ پر کھڑا ہوا تھا بہت سالوں پہلے. حضرت مولانا مفتی افتخار الحسن صاحب دامت برکاتہم حیات ہوا کرتے تھے. میں کبھی کبھار ان کے پاس ان کی زیارت و ملاقات کے لیے جانا میرا ہوتا تھا. میں شاید ملاقات کر کے لوٹ رہا تھا، بس اسٹاپ پہ کھڑا تھا، ایک گاڑی میرے سامنے آ کے رکی. اس میں ایک کوئی بندہ بیٹھا تھا، کون تھا مجھے نہیں معلوم، آج تک نہیں مجھے معلوم، ہوگا کوئی جو بھی ہوگا، مسافر تھا بہرحال، جو بھی ہوگا. اس نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا. میں پتہ نہیں، چلو میں قریب گیا تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس نے مجھے ایک ناجائز چیز کا، بلکہ ناجائز نہیں، ایک حرام چیز کا پتہ پوچھا. ایک حرام چیز کا مجھ سے پتہ پوچھا اس نے کہ اس کے بارے میں بتا دو. اس نے میرا حال حلیہ دیکھ کر پوچھا. میں نے بھائی میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں، میں یہ سب نہیں کرتا. کہنے لگے نہیں ہو. اس نے بڑی ریکویسٹ بازی کی، یہ سب نہیں کرتے ہم، یہ سب نہیں جانتے ہم. بہرحال وہ اپنی ریکویسٹ پر قائم رہا، میں اپنے انکار پر قائم رہا. اسی اسنا میں اللہ کے فضل سے اس کی گاڑی روانہ ہو گئی، میرا پیچھا چھوٹا. اب مجھے بتائیے، جس سے وہ پوچھ رہا ہے وہ ایک مولوی آدمی، اور پوچھ کس کا رہا ہے؟ خالص حرام چیز کا راستہ پوچھ رہا تھا وہ. اب وہ جا کے کہتا لو جی آج تو میرے اتنے پیسے نکل گئے، اتنے پیسے کی میرے کو آمدنی ہو گئی، اور کسی کو کہتا ہے ایک مولوی صاحب سے پوچھ کر آیا ہوں. تو کیا مولوی صاحب کے بتانے سے وہ حلال ہو گیا؟ نہیں ہوا. حرام تو حرام ہی رہے گا. اس لیے چاہے آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں شریعت نہیں ہے، درود شریف کی فضیلتیں ضرور ہیں، لیکن شریعت کو چھوڑنے کا وبال بھی ضرور ہے. درود شریف پڑھنے کے فائدے نہیں ملیں گے، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. آپ درود شریف پڑھیں گے ضرور فائدہ اٹھائیں گے، لیکن شریعت کو فالو نہیں کریں گے ضرور نقصان ہوگا. اس لیے آپ اپنے مسئلوں کا حل شریعت مطہرہ کے مطابق حل کی تلاش کیجئے. اب جو آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کے مسئلے بھی حل ہوں گے، شادی بیاہ بھی آسان ہوں گے. اب بتاؤ مجھے 30 سال کی، 40 سال کی لڑکیاں بیچاری وظیفے پڑھ رہی ہیں اس لیے کہ جو کوئی رشتہ آ جائے. کیسا ظلم ہے معاشرے کا ان بیچاریوں پر، کیسا ظلم ہے ان بیچاریوں پر. جہاں ہو سکتا ہے کم سے کم وہاں تو اس ظلم کو ختم کیا جائے. یہاں تو اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جہاں آسان ہے وہاں تو کر لیا جائے. اللہ تعالی ہدایت کی توفیق دے. اور آپ مایوس نہ ہوا کریں، درود شریف پڑھا کریں اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھا کریں. اگر آپ کو ایک بات اور یاد رہ گئی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے ہم ہواؤں میں اڑنے لگیں گے، تو میں اپنے مرشد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب بھی جاتا تھا، مجھے ہمیشہ وہ فرماتے تھے کشف و کرامات کا نام بزرگی نہیں ہے،
ہمیشہ مجھ سے بات کہتے تھے۔ کشف و کرامات کا نام بزرگی نہیں ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ درود شریف پڑھوں اور میں ہواؤں میں اڑنے لگوں، مجھے درود شریف کا یہ والا فائدہ ہو، بے شک درود شریف میں یہ فائدہ ہوگا، لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی وظیفہ کر کے ہواؤں میں اڑنے لگا، وہ ہرگز نہ سمجھے کہ میں بزرگ بن گیا۔ بزرگی کا مطلب ہواؤں میں اڑنا نہیں ہے۔ بزرگی کا مطلب تو یہ ہے سنت سے ہماری زندگی آراستہ ہو گئی ہے اور ہماری زندگی کے اندر قرآن داخل ہو گیا ہے، یہ ہے بزرگی۔ ہواؤں میں اڑنا بزرگی نہیں ہے۔ اگر ہواؤں میں اڑنا بزرگی ہے تو بعض جادوگر بھی ہواؤں میں اڑ کر دکھاتے ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جس جے پال جادوگر سے واسطہ پڑا تھا، وہ ہواؤں میں اڑتا تھا، تو کیا آپ اس کو بزرگ مانیں گے؟ اس لیے عزیزو، کشف و کرامات کو بزرگی نہیں سمجھا جائے، بلکہ قرآن و سنت اگر زندگی میں داخل ہو گیا، یہ ہے بزرگی۔ اور اپنی نگاہ میں تو کبھی بھی بزرگ نہ بننا، اپنی نگاہ میں تو کبھی بھی بزرگ نہ بننا، چاہے آپ آسمانوں میں اڑنے لگیں۔ خیر، آج کی یہ کلپ آپ کو چاہے روکھی پھیکی ضرور لگ رہی ہوگی، لیکن دراصل یہ ہے بہت امپورٹنٹ۔ اس لیے ہماری ان باتوں کو گرہ سے باندھیں اور ساری امت تک ہمارے پیغام کو پہنچانے میں ہمارے معاون بنیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے اور بھرپور نعمتیں عطا فرمائے۔ رزق کی برکت کے لیے مغرب کے بعد ایک مرتبہ سورہ واقعہ بھی پڑھ لیا کریں، یہ بھی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت خواب ارشاد فرمایا تھا، اور یہ ان دونوں باتوں کا ہم بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں۔ درود شریف عشاء بعد اور مغرب بعد سورہ واقعہ، یہ دونوں الگ الگ موقعوں پر یہ ارشاد ہوا۔ آپ کو بھی کہتا ہوں آپ ان دونوں اعمال کا اہتمام کریں، انشاءاللہ کوئی حاجت اٹکی نہ رہے گی اگر اللہ رب العزت نے چاہا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔